ویلکم بیک. ابھی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس وقت جو سندھ کی صورتحال یا شہر کراچی کی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب معاملات جا رہے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا کون بنے گا اور کس طریقے سے وہ سندھ کو لے کر چل سکتا ہے؟ انتخابات جو ہیں وہ فیئر ہوں گے. درانی صاحب کیا لگ رہا ہے اس وقت کوئی نام فائنل ہوا، ڈیسائیڈ ہوا؟ نہیں، نگراں وزیر اعلیٰ یا نگراں وزیر اعظم کے لیے آئین میں طے شدہ ایک معاملہ ہے بالکل، کہ اس کو جو یہ شیئرنگ کرتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن سے، سی ایم لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں، اور اس کے بعد جو وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو وہ جو ہے اناؤنس ہو جاتا ہے سی ایم. اگر وہاں اتفاق نہیں ہوا تو پھر وہ کمیٹی میں چلے آتا ہے، کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہوا تو پھر الیکشن کمیشن میں چلے آتا ہے اور وہ فیصلہ اناؤنس کریں گے. تو اس میں کوئی پیپلز پارٹی کی یا ہمارے سی ایم کی کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے. اچھا، ابھی تک نام تو ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آ گئے، جی ڈی اے کی طرف سے بھی نام آ چکے ہیں، پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی نام شیئر نہیں کیا ہے. نہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے کون سا نام آ گئے؟ ایم کیو ایم کی طرف سے شعیب صدیقی صاحب کا انہوں نے کہا ہے، آج اب دیا ہے، میں نے بھی دیکھا، تو ہو جائے گا رات تک شاید پیپلز پارٹی کا بھی نام آئے. پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی نام دیا نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی امید ہے آپ کو کہ ملا کے کوئی نہ کوئی نام پہ اتفاق کر لیا جائے گا یا الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا؟ نہیں، یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اپوزیشن پہ، اچھا، کہ وہ کس حد تک مشاورت کرنا چاہتی ہیں یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں گی. اچھا، یہ ہٹ دھرمی ہمیشہ صرف اپوزیشن ہی کرتی ہے، حکومت نہیں کرتی. ہم جب ہوتے تو جب ہم بھی، اچھا ابھی یعنی کہ پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں ہوگی تو ٹھیک ہے، اپوزیشن یہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے منوانا چاہتی ہے، لیکن ایسے میں جو حکومت ہے وہ بھی تو چاہتی ہوگی نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بات کو سمجھا جائے. اچھا فیصلہ ہوگا، جب آپ فیصلہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہترین فیصلہ ہے اور اپوزیشن بھی اس کو آن کرے گی. اچھا، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ من پسند لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی نے وہ بھرتی کرا دیے ہیں، لگا دیے ہیں، اب اگر کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے حق میں آئے گا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، من پسند لوگ کہاں لگا دیے؟ الیکشن مختلف اداروں میں، اگر کمیٹی میں جاتا ہے تو کمیٹی میں جو جوائنٹ کمیٹی ہوتی ہے، اپوزیشن کے بھی ممبران ہوتے ہیں اور اس کے ایکول تعداد ہوتی ہے، وہاں بھی اگر فائنلائز نہیں ہوتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن پہ آتا ہے. تو وہ تو دونوں ممبر برابر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مشورہ ہو جاتا ہے تو صحیح ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی لگانے کا کیا ایشو ہے؟ وہاں اگر 4 ہمارے بیٹھے ہیں تو 4 ان کے بھی بیٹھے ہیں. باقی الیکشن کمیشن میں جائے گا تو وہ تو ایک آزاد ادارہ ہے. نہیں، لیکن اگر اپوزیشن نہیں مان رہی اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی نہیں یہ نام نہیں آئے گا تو پھر تو لامحالہ وہیں جائے گا نا الیکشن کمیشن میں. نہیں، اصل میں اپوزیشن کی ان کی اپنی اسٹرینتھ کے مطابق بھی ان کو شیئر ملے گا اس میں. اچھا، شیئر ملے گا انہیں. ہاں، شیئر سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو ہیں دیگر وزراء جو ہیں وہ ان کے آ جائیں گے. اچھا، لیکن یہ جو وزراء آئیں گے وہ تو نگراں ہوں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انتخابات وقت پر نہ ہو پائیں. آپ کی ہی پارٹی کے جو وسان صاحب ہیں وہ یہ خواب دیکھ چکے ہیں، تو کتنی حقیقت لگ رہی ہے آپ کو کہ انتخابات کا معاملہ آگے جائے گا؟ اصل میں خواب کا مسئلہ یہ ہے، تو میں تو خواب پہ بلیو نہیں کرتا. اب آپ اس خواب کو لے کے بیٹھ گئے. اصل ایشو تو یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ کرانے کا اعلان ہے، کر دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کر دیا ہے. پرسوں 11 کو ہم جائیں گے، ہماری طرف سے بھی یہی ہے. صحیح ہے. اچھا، اب اس میں ایک ایشو آ گیا ہے مردم شماری کا. تو مردم شماری ابھی ہو گئی متفقہ طور پہ منظور، تو مردم شماری کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے. ایم کیو ایم نے لیکن بعد میں پھر اعتراض کر دیا ہے کہ مردم شماری پہ اعتراض ہے. نہیں، وہاں تو جوائنٹ سگنیچر ہوا نا، متفقہ منظور ہوئی ہے. اب جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ کراچی میں باہر آ کے پولیٹکس ہوتی ہے اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کے لیے. اچھا، لیکن وہاں تو اگر اعتراض کرنا تو وہاں کرتے بھیا. ٹھیک ہے، کامن یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو ہے سی سی آئی میں، وہاں تو اعتراض نہیں کیا. وہاں پہلے سے اعتراض تھا. جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، پارٹی کا بھی اعتراض تھا، دونوں جگہ کا. ہمارے سی ایم کا بھی اعتراض تھا، سندھ گورنمنٹ کا بھی، اور جماعت اسلامی کا وہ متحدہ کا بھی تھا. لیکن وہاں جا کے ملک کے اور صوبے کے بہتر مفاد میں معیشت کی ڈوبتی ہوئی جو معیشت کی صورتحال ہے اس کو بہتر لانے کے لیے اتفاق رائے ہو گیا، کشتی کو بچا لیا آپ لوگوں نے. تو اب وہ ڈیلیمیٹیشن تو ہلکا بندیاں اس نے کرنی ہے. الیکشن کمیشن میں 2 مہینے میں کر دے، 3 ہفتے میں کر دے، 6 ہفتے میں کر دے، تو وہ تو وجہ بن سکتی لیٹ ہونے کی. ورنہ آئین کے مطابق انڈر the 90 days الیکشن ہوں گے. صحیح. میں ذرا پوچھوں کہ آپ نے تو ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچا لیا ہے، پھر اعتراضات کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض تو ہے کہ عوام زیادہ ہے اور کاؤنٹنگ کم ہوئی. سب سے پہلے دیکھیں، سوال کو میں مکمل کروں آپ کے، کہ جماعت اسلامی اس مردم شماری کو قطعی نہیں مانتی، اور جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ کراچی کے عوام کی پیٹ میں چرا گھونپا ہے. یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے بالکل، اور یہ سامنے آیا ہے 2004 کی طرح کہ ماضی میں بھی انہوں نے، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور جب یہ اس کو لیگل اسٹیٹس حاصل ہو رہا تھا،
تو they were the part of signatory اور ایم کیو ایم نے اس پہ سائن کیے تھے. ہمارا یہ موقف ہے کہ ایم کیو ایم کو اس وقت اس چیز کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا, اس چیز کو قبول نہیں کرنا. اگر وہ ریجیکٹ کر بھی دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ مانی جائے؟ دیکھیں ان کی اتنی اسٹرینتھ تھی کہ ان کے نکلنے سے پوری گورنمنٹ گر سکتی تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اپنی وزارتوں کے لیے بارگین کر سکتے ہیں, گورنرشپ کے لیے بارگین کر سکتے ہیں, کراچی کے ایڈمنسٹریٹرز کے لیے بارگین کر سکتے ہیں, تو جو عوام کا ایجنڈا ہے, عوام کی جو واقعی رائٹس ہے, اس پہ بارگین کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایم کیو ایم واز ون آف دا پلر کے جس پہ وہ گورنمنٹ کھڑی ہوئی تھی. اچھا, لیکن اگر جماعت اسلامی کی یہ صورت حال ہوتی کہ جماعت اسلامی ایم کیو ایم کی جگہ پہ ہوتی, جماعت اسلامی کیا کرتی؟ جماعت اسلامی بالکل کراچی کے اس کا تحفظ کرتی ہے. ابھی وسیع تر مفاد میں پھر نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں جماعت اسلامی نے کوئی میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جو ان کا چہرہ تھا اس کو آئینہ دکھایا ہے, اور قوم کو, کراچی کو کیا پورے پاکستان کو آئینہ دکھا رہے ہیں. یہ پہلا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں جو بلدیاتی الیکشن پہ انہوں نے شب خون مارا کہ انہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی میڈیا کے اوپر, اس کے باوجود اسی میڈیا نے انہیں ایکسپوز کیا. یہ جماعت اسلامی کی اپوزیشن تھی کہ جماعت اسلامی نے بہت انویسٹمنٹ کی تھی اور مختلف ان کے ٹیکسوں کے پیسے سے تو نہیں کی تھی نا, اپنے پیسے سے کی تھی. اگر ہے تو آپ لے کر آ جائیں. انہوں نے تو میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے وہ انویسٹمنٹ کی تھی. میرا آپ کا پیسہ انہوں نے گورنمنٹ میں لوگوں کو خریدنے میں استعمال کیا, لوگوں کو کیموفلاج کرنے, پورے پروسیس کو کیموفلاج کرنے میں, آر اوز ڈی آر ایس کو خریدنے میں, پورا پروسیس ہائی جیک کرنے کے لیے استعمال کیا نا. تو اس میں اور اس وجہ سے آپ کو وہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں پھر اگر آپ کے سوال کا جواب مکمل کر لوں کہ دیکھیں مردم شماری, اس کے باوجود جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اس الیکشن کو بالکل وقت پر ہونے چاہیے, اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اور پورے مکمل مینڈیٹ کے ساتھ آئندہ حکومت کو آنا چاہیے تاکہ ملک اس کرائسس سے نکلے. اگر اسی بے یقینی والی صورتحال ہوگی تو وہ مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کرشن ساگر صاحب, سن لیا آپ نے کہ اس وقت جو ملک کے وسیع تر مفاد میں ساری سیاسی جماعتیں فیصلے کر دیتی ہیں, باہر آ کے جو ہے وہ اس فیصلے سے پھر جاتی ہیں, کہتی ہیں نہیں جی غلط ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ سر میں نے یہی پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ ہم اس ڈگر سے جب نکلیں گے, ہم اپنے مفاد کو چھوڑ کے جب پاکستان کے لیے سوچیں گے نا, تو میرے خیال سے اس پہ متفق ہو کے جب فیصلے کریں گے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اس ملک کو, دیکھیں جو بھی وزیر اعظم آتا ہے کیا کہتا ہے کہ مجھے کشکول توڑنی ہے, لیکن وہ کشکول کو بڑی کر کے جاتا ہے, توڑ کے نہیں جاتا. تو یہ ڈگر ہمیں چھوڑنی پڑے گی, ہمیں سنسیئر ہونا پڑے گا, ہمارے جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا, ہمارے اداروں کو صحیح کرنا پڑے گا, ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی, ہمیں الیکٹریسٹی پہ دھیان دینا پڑے گا, ہمیں نچلی لیول پہ جو لوگ ہیں, ہماری یوتھ ہے, آج یوتھ ہماری مایوس ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہمارے لڑکے لڑکیاں گریجویٹ ہوتے ہیں, آپ ریشو تو لگائیں, میرے پاس تو ڈیٹا ہے کافی ساری, مجھ سے کبھی کوئی بیٹھے حکومتی ادارے کو لوگ تو میں ان کو ڈیٹا دکھاؤں گا کتنے لوگ ایئرلی آپ کے جو ہے کالج اور یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, اس کے بعد کتنے لوگ باہر چلے جاتے ہیں. تو آپ کا یوتھ, آپ کا پاور تو یہاں سے جا رہا ہے, آپ کی انڈسٹریاں بیٹھ رہی ہیں, ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ وجہ جو ہے, یہ آپ کو کیا لگ رہی ہے کہ کیا صوبائی حکومت کے معاملات ہیں یہ کہ وہ جو نوجوان ہیں ان کو نوکریاں دے, وفاق کے معاملات ہیں, یا مل کے کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے, کیا مشورہ دیں گے؟ سر میرے خیال سے وفاق اور صوبے دونوں کو مل کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. ہمارے پاکستان میں اتنی ساری, آج میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی آپ نے 3 مہینے میں نے دیکھا ہے, ایک ہمارا منسٹر ہے ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی, گندھارا پہ انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے پروف کر دیا 3 مہینے کے اندر کہ ہمارے پاس پوٹینشیل کتنا ہے. اس طریقے سے رائٹ پرسن فار رائٹ چیئر اگر چنا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کو باہر نکلنے میں 1 سال بھی بہت بڑا ہے. کیا نہیں ہے ہمارے پاس, ہر انچ پہ سونا ہے ہمارے پاس, بے شک گولڈ ہے ہمارے پاس, مائنس ہیں, کیا کچھ نہیں ہے. لیکن ہمیں سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں کرپشن پہ ختم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک دوسرے سے مل کے گلے لگا کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ساگر صاحب ایک اور معاملہ بھی آتا ہے نا کہ جیسے ہی کوئی ایک صوبہ جو ہے وہ کسی بھی معدنیات کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی پراپرٹی ہی سمجھتا ہے, اور اب تو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وفاق ویسے ہی بات نہیں کر سکتا زیادہ, تو معاملہ آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جس صوبے میں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں جس صوبے سے اگر گیس نکلتی ہے اس صوبے میں اگر ان لوگوں کو گیس نہیں ملے گی تو لاہر وہاں کے لوگ تو کرائے کریں گے نا سر, ان کا پہلا رائٹ ہوتا ہے. آج اگر تھر میں بجلی نکلی ہے, بجلی تو تھر کے لوگوں کو وہ بجلی نہیں مل رہی ہے, وہ بجلی پنجاب جا رہی ہے, تو ظاہر ہے وہاں کے لوگ چلائیں گے. مقامی لوگوں کو آپ جب پریارٹی نہیں دیں گے, وہاں ان کو روزگار نہیں دیں گے, ان کے بچے مریں گے تو وہ چیخیں گے نہیں تو کیا کریں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سلیکشن جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے, رائٹ پرسن فار رائٹ چیئر, جس کو ڈیسیشن لینے آنا چاہیے. اگر میں تھرپارکر کا نمائندہ ہوں تو مجھے وہاں کی نمائندگی دینی چاہیے. اگر تھرپارکر کو آپ لاہور کے بندے کو نمائندہ وہاں کرو گے, اس کو وہ پوسٹ وہاں دو گے, تو اس کو جب اس کو روٹس کا ہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے ڈیسیشن لے گا.
ٹھیک ہے. اچھا, اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ نگراں حکومت کا سب سے بڑا اور اہم معاملہ ہے کہ نگراں حکومت جو بھی آئے گی, جو بھی سیٹ اپ بنے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید سختیاں تو نہیں آ جائیں گی عوام پہ؟ سر میرے جو اس وقت حالات ہیں میں سمجھتا ہوں مزید سختیاں ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی. اچھا, IMF کی شرائط بھی بہت سخت ہیں پھر؟ سر بہت سخت ہیں. انہوں نے کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی ہمارے نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کے پاس کوئی ایسی ان کے سامنے ایک آئینہ ہو, کوئی پالیسی نظر آتی ہو کہ یار یہ پالیسی نظر آ رہی ہے, ہم آئندہ جو ہے 1 سال کا یا 6 مہینے کا, ایک تو 1 سال تک الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ بھلے کہہ رہے ہیں کہ 45 ڈیز میں یا 90 ڈیز میں, لیکن جب آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے. دوسری بات کہ آپ سب گورنمنٹ کے پارٹیوں نے مل کے یہ بھی اوکے کر دیا ہے کہ نئی مردم شماری ہو, تو نئی مردم شماری کے لیے آپ کے پاس پیسہ اور ٹائم دونوں کی کمی ہے. تو وہ ساری چیزیں جب تک آپ کے پاس نہیں ہے اویلیبل تو ظاہر ہے 1 سال آپ کو اور لگے گا. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو بیڑا گرک ہوگا میں سمجھتا ہوں اس 16 مہینے کا بھی ریکارڈ وہ 1 سال میں اور ٹوٹ جائے گا. اچھا, یہ ابھی حلقہ بندیوں کے بارے میں بھی کہا ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر حلقہ بندیوں کی طرف گئے تو پھر تو وقت لگ جائے گا زیادہ, انتخابات پھر بر وقت ہونا ممکن نہیں ہے. سر کسی صورت ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ پالیسی ابھی سے سب کے ذہن میں آ چکی ہے کہ یہ 1 سال 1.5 سال جو ہے وہ نگران سیٹ اپ نکالے گا, اور جب تک نگران سیٹ اپ رہے گا میں سمجھوں گا کہ معاشی حالات اور بگڑیں گے, کیونکہ اس 1.5 سال 1 سال میں کوئی کام ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا. سوائے یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں میئر ہے, وہ اگر کام کر جائے کراچی کے لیے تو, مگر وہ بھی اپوزیشن اس کو کام کرنے دے تو, لیکن اپوزیشن بھی اس کو کام کرنے آسانی سے نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ساگر صاحب ابھی IMF جو ہے وہ $1 ارب تو اس نے رکھے ہوئے ہیں نگراں سیٹ اپ کے لیے, کہ جو بھی نگراں حکومت بنے گی اس کو دیے جائیں گے تاکہ وہ جو ہے وہ معاشی پالیسیاں چلا سکے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ نگراں سیٹ اپ کچھ بہتری کے اقدامات بھی کر سکتا ہے جہاں سختی ہوگی؟ سر دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے سال ہو گئے ہم پاکستان میں یہاں پر جمے ہیں, یہیں پر بھلے پڑے ہیں, اور مگر یہ ہے کہ یہ وہی ڈگر چلے گا. سر نگران سیٹ اپ بھی کوئی باہر کے سے نہیں آئے گا, یہیں کے بندوں کی سلیکشن سے آئے گا, اور اسی بندوں کے آئے گا. تو وہ نہیں, جس طریقے سے اگر یہ خود کام نہیں کر سکے تو آگے نگران سیٹ اپ لے کے آنے والے بھی یہی پارٹیاں ہیں. تو وہ کون سا آگے ان کو کام, اور جو نگران وزیر اعظم آئے گا یا نگران وزیر اعظم, وہ تو ظاہر ہے انہی پارٹیوں کا ہی سلیکٹ کیا ہوا بندہ ہوگا. تو ان کے آرڈر کے سوا وہ اپنے فیصلے تھوڑی لے گا, نیوٹرل ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے لے. یہ تو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں جیسے ہم پچھلے کتنے سالوں سے دیکھتے ہیں, مگر اگر ایسا کر جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخ رقم کر جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی لوگ ایسے ہیں جو آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا ضمیر کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, لیکن میں آیا ہوں, لیکن اب میں اس ملک کے لیے کام کروں گا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہر بندے کو یہ سوچ کے کام کرنا چاہیے کہ یار پاکستان فرسٹ. تو میرے خیال سے وہ اپنی زندگی, اپنی آخرت جو ہے وہ سنہری لفظوں میں لکھا دے گا پاکستان کی, یار یہ بندہ آیا اور اس نے اپنے ضمیر کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے ساگر صاحب, ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے کہ جو اگر وقت لگ جاتا ہے تو کس سیاسی جماعت کے لیے وہ معاملہ بہتر بھی ہو سکتا ہے, یا تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم آئندہ آنے والے انتخابات, کیونکہ آج جس طرح سے حکومت اب خداحافظ کہتے ہوئے جا رہی ہے, تمام الوداعی معاملات تقریباً ہو چکے ہیں, اور اب نیا سیٹ اپ آئے گا, نگراں وزیر اعظم ہوگا, اس کے ساتھ نگراں کابینہ ہوگی, مختلف وزارتیں ہوں گی. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو بھی مختلف سیاسی جماعتیں آئی ہیں انہوں نے مختلف وزارتیں قائم بھی کر رکھی تھیں. اب ایک ہی وزارت رہ گئی تھی, کیونکہ جو بھی آ رہا تھا وہ کسی نہ کسی پہ الزام لگا رہا تھا. وزارت الزامات بھی کوئی اگر رکھ لی جائے تاکہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جائیں, یہ جواب جان لیتے ہیں عظیم صاحب سے. عظیم بھائی, کیا الزامات اتنے لگائے جا رہے ہیں, ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہے, تو ایک وزارت قائم کر دی جائے, وزارت الزامات؟ نہیں, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. ہر سیاسی جماعت اس وقت تو سارے چوروں کا ٹولہ ایک جگہ جمع ہو گیا, سب الزام لگا رہے ہیں. پہلے شہباز شریف کہتے تھے کہ میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا زرداری صاحب کو, آج وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں. ایم کیو ادھر سے وڈیروں کی آوازیں لگاتی تھی, وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی گود میں, تو یہ تو سارے ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے تو مطلب انہوں نے سب نے اپنا اپنا حصہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے, اور جو بے یقینی کی جو صورت ہے, ہم نے کوئی وزارت تو نہیں لی نا, ہم نے تو کوئی ان سے وزارت نہیں لی. اگر ہم ان سے کوئی ان سے بارگین کر کے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور جو ہے وہ کچھ لے لیتے تو آپ ہم پہ بالکل. اچھا, لیکن آپ چلیں, جماعت اسلامی سے سوال یہ بنتا ہے اب کہ کون سی سیاسی جماعت آپ کو لگتا ہے کہ بہتر چل رہی ہے؟ چلیں یہ کر لیتے ہیں. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ چند خاندان
اور یہ جو وڈیرا ساری سیاسی جماعتیں خراب. نہیں، میں جو اس طرف لے کر آ رہا ہوں نا کہ انہوں نے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے، وہی نواز شریف کا شریف خاندان ہے، وہی زرداری خاندان ہے. آپ مجھے بتائیں وائی ناٹ دا تھرڈ پولیٹیکل پارٹی ان دی سیکنڈ پولیٹیکل پارٹی ان سندھ؟ یہ سندھ کے اندر کسی کو نہ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. پرفارمنس کی بات کرتے ہیں 5,000 انہی کے ایجوکیشن منسٹر پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں کہ 5,000 گھوسٹ اسکول سندھ کے اندر موجود ہیں جن کی تنخواہیں جاری ہیں، جعلی بھرتی کیے ہوئے. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ ان کی پرفارمنس ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں. جب جماعت اسلامی ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر یہ سیخ پا ہوتے ہیں. تو آپ پھر کہتے ہیں کہ یار الزامات کی سیاست نہ کریں. تو آپ بتائیں نا کہ آپ بتائیں نا یہ الزام تو نہیں ہے نا، یہ چیز ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. اپنا منسٹر خود کہہ رہے ہیں نا. اچھا، ان کا ایجوکیشن پیپلز پارٹی کا منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، سندھ کے اندر 5,000 گھوسٹ اسکول موجود ہیں. تو کرپشن کا یہ شاخسانہ ہے. تو اس کے بعد اس کی پرفارمنس کے حوالے سے میں یہی کہہ رہا تھا، جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ان کو جو پالا پڑا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی سے پڑا ہے. اور جماعت اسلامی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. جماعت اسلامی چاہے مردم شماری کا ایشو ہو، چاہے کراچی کے حقوق کے حوالے سے، آج تک دیکھیں نا انہوں نے کوئی اختیار کراچی میں منتقل نہیں کیا. 15 جنوری کو الیکشن ہوئے ہیں، نہ کوئی ٹاؤن چیئرمین نہ کوئی یو سی چیئرمین. یہ اپنی یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ اپنے لوگوں کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی اختیار منتقل کریں. اگر یہ دیکھیں یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے نا، انہوں نے جس کو بھی چلے مینڈیٹ جیسا بھی آ گیا، اب جو آ گیا اس کو تو اختیار دیں. درانی صاحب، جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ اب خواب میں بھی نظر آئے گا، اور اگر کوئی سوئے گا نہیں تو کہا جائے گا کہ حافظ نعیم الرحمان آ جائیں گے، سو جاؤ بیٹا، یعنی ڈرایا جائے گا. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو وہ ڈرا رہے ہیں، وہ خاص طور پہ اپوزیشن جو کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں. میں نے ابھی عظیم صاحب نے کہا کہ بھائی کرپشن کا پیسہ لگایا پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں، کمپین میں. تو پیپلز پارٹی کا میں خود کینڈیڈیٹ تھا. پیپلز پارٹی کے ہر کینڈیڈیٹ نے اپنے ذاتی حیثیت میں کمپین چلائی. اور اگر آپ اس شہر کراچی میں دیکھیں تو جماعت اسلامی کی کمپین جو سینٹرلائز نظر آ رہی تھی. ہر کھمبے پہ حافظ صاحب لٹکے ہوئے تھے. اچھا. اور اب وہ الٹے ہو گئے تو کہتے ہیں کہ شب خون مار دیا. تو بات تو یہ ہے کہ ڈیلیور کرنے کی ہے. ڈیلیور پیپلز پارٹی نے کیا اس شہر کو، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد بڑھا کراچی کے شہریوں کا. اور ایم کیو ایم کے جانے کی وجہ سے آدھی ایم کیو ایم بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن چکی ہے. اچھا. ہاں، تو پھر وہ جو ہے ووٹ تو پڑنا تھا نا. 13 ٹاؤن میں ہمیں تو 13 میں تو یہ بھی ہیں. اچھا، آدھی جو ہے وہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئی، آدھی جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی بن چکی ہوگی. ہاں، تو سارے جو ہے وہ تو پیپلز آخر پیپلز پارٹی ایسا کیا کر رہی ہے کہ سارے لوگ جو ہے پی ٹی آئی نہیں بنی. پی ٹی آئی بالکل نہیں بنی. ہمارا حصہ پی ٹی آئی کو جماعت اسلامی کی طرف صاحب لینا چاہ رہے تھے. اچھا. اور ان کی وہ ہیلپ لینے کے لیے عمران خان تک پہنچے ہی. اچھا. لیکن وہ عمران خان کا خود کا اللہ حافظ ہے کہ کیا ہونا تھا، اس نے کیا دینا تھا کسی کو. تو اینڈ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے تو اپنے ووٹ سے آئی ہے. 104 ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے. پھر ریزرو سیٹوں پہ آ گئے لوگ، کچھ آزاد تھے، کچھ دوسری جماعتوں کے لوگ تھے، تو آ گئے. یہ تو اچھا، ویسے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ بڑی خاص ٹیکنک کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ میئر بنائے گئے ہیں یا بنے؟ ایسا لگتا نہیں آپ کو؟ پیپلز پارٹی نے بڑے خاص ٹیکنک استعمال. جینوئن الیکشن پہ جینوئن ریزلٹ آیا ہے. اچھا. ہاں، یہ تو پروپیگنڈا ہے نا. اور اچھا، اگر وہی کراچی سے میں وہی سب کچھ سیٹ اپ جو ہے جو کراچی میں ہوا، اگر یہ پورے پاکستان میں اپلائی کر دیا پیپلز پارٹی نے، تو وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا. ہاں، ایسی پیپلز پارٹی کراچی میں تو کیا پورے سندھ میں آتی رہی ہے. کراچی میں اس دفعہ پہلی دفعہ آئی ہے. صحیح. مطلب نہیں، وہ اسی فارمولے کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ گورنمنٹ 2 دفعہ پیپلز پارٹی نے فارم کی، ایسی بات نہیں ہے. اچھا. اور کام کیے تھے. بھٹو صاحب کے کام ہے جو تاریخی کام ہے، جو پورے پاکستان کے جو پرانے ان کے دور کے کام تو ہم مان لیں گے، محترمہ کے کام. اچھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ جو 15 سال گزرے ہیں نا، اس میں عوام سے اگر بات کریں تو عوام تو مایوس نظر آتی ہے، سوائے ان کے جو آپ لوگ اگر جی یہ جو 15 ماہ 15 سال جو آپ کے پاس صوبائی حکومت مستقل رہی ہے پیپلز پارٹی کے پاس، تو وہ اتنے مطمئن عوام نظر نہیں آئی. نہیں، عوام اگر مطمئن نہیں ہے تو پیپلز پارٹی آ کیسے رہی ہے؟ آ کیسے رہی ہے یہ تو سوال ہے. نہیں، سوال یہ ہے کہ آ کیسے رہی ہے. ووٹ سے آ رہی ہے. اور کیسے؟ اچھا، ووٹ ہے وہ. اچھا، وہ ووٹ کیسے پڑتا ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں. وہ ووٹ جیسے کراچی میں پڑتا رہا 35 سال، کم از کم اس طرح نہیں پڑتا ہے. جو کراچی میں پڑتا رہا ہے کم از کم اس طرح نہیں. اچھا، اس طرح نہیں پڑا ہے. اچھا، لائن لگا کے بھٹو صاحب کی محبت میں، بی بی کی. اچھا، عوام جو ہے جا کے پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں، تیر پہ ٹھپا لگاتے ہیں، لائنیں لگا کراچی میں ووٹ کسی ڈالنے کا طریقہ کار کچھ اور تھا. صحیح ہے. اچھا کرشن صاحب، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو لائنیں لگا کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. اوپر آپ اگر اوپر سے بھی دیکھیں گے تو خلاصہ نظر آ جائے گا، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہوں گے. کیا کہیں گے، کیا اتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے پیپلز پارٹی نے؟
دیکھیں وقار بھائی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بات شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے، اور محترمہ کے نام کے اور بلاول کے پیچھے جو لوگ دیوانے ہیں آج بھی، ان کی دیوانگی کی تو حد ہمیں نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں کام کے لحاظ سے، کہ کام کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ ایک میڈیکل فیسلٹی میں سندھ میں جو کام ہوا ہے وہ نو ڈاؤٹ اچھا ہوا ہے۔ دوسرا روڈز کی جو فیسلٹی دی ہے انہوں نے وہ بھی بہت اچھی دی ہے، مگر ہم کافی جگہوں پہ مایوس بھی ہیں، صحیح، بالکل مایوس ہیں، عوام بھی مایوس ہیں، ہم بھی مایوس ہیں کہ 15 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن اب ہمیں تنقید سے باہر نکل کے ان کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ جو اگر اس وقت وہ جو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں مل کے کام کریں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ صرف الزامات کی سیاست میں جائیں گے تو جیسے 76 سال گزر گئے یہ سال بھی اسی طریقے سے گزر جائے گا۔ اب ہمیں ان کے تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ان کے بھی آنکھیں کھلیں اور وہ کان سے سنیں کہ یار چلو اب ہمیں کام، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ دے کہ یار بہت ہو گیا، کیا لے کے آگے اور کیا لے کے جائیں گے۔ بالکل یہ نقطہ ہے آپ کا کہ جس پہ سوچنا چاہیے، کیا لے کر آئیں، کیا لے کر آئیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ وقت ہے عوام میں جانے کا، اور وہ اس میں جا کے ان لوگوں کو جو ہے وہ جو کام نہیں ہوئے ان کے لیے معذرت کریں اور آگے کے لیے ایک اچھی حکمت عملی بنائیں، نئی حکمت عملی اور نئی پلاننگ کے ساتھ جائیں جہاں پہ اچھا۔ لیکن ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ گھر بھی دے دیا ہم نے بنا کر، اور یہ بھی کام کر دیا، وہ بھی کام کر دیا، یہ سارے کام جو ہے دیکھیں بنا کے نہیں دیے ہیں ابھی تک، ایسے ہی وہ باتیں ضرور ہیں، ابھی تک گھر نہیں بنے، لیکن یہ ہے کہ بلاول صاحب اس وقت جو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کے منشور میں ضرور ہے کہ گھر ہمیں بنا کر دینے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیڈرشپ جب کام کرتی ہے تو پھر نچلی سطح پہ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے رائٹ ڈیسیشن لیں، ان کے عمل پیرا پہ عمل کریں۔ دیکھیں ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، جب سارے مل کے وہ احساس کریں گے۔ ہم فارن کنٹریز میں جاتے ہیں، کیسے ہمیں معاشرہ صاف ستھرا ملتا ہے، ہمیں کسی گلی میں کوڑا کچرا نظر نہیں آتا ہے، تو ہر بندہ ریسپانسیبل ہوتا ہے۔ بالکل ساگر صاحب، یہی ٹیم کا معاملہ آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا ایک منشور لے کر چلی، چیزیں لے کر چلی، لیکن وہ ٹیم ورک کا معاملہ آ گیا، ٹیم اچھی نہیں ملی چیئرمین پی ٹی آئی کو، ساری صورتحال آپ کے سامنے۔ میں تو آپ کے چینل سے ایک ریکویسٹ کروں گا پیپلز پارٹی کے میئر کو اور بلاول صاحب کو کہ اس وقت یوتھ جو مایوس ہے نا، کیونکہ کسی بھی قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو یوتھ کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ویژن ہوتا ہے آگے کے 20-25 سال کا۔ اب جو پرانے پاپڑ جس کی عمر 60 سال 70 سال ہو گئی ہے وہ ریٹائر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، میرے خیال سے ان کو ریٹائرمنٹ دے کے اور یوتھ کو آگے لے کے آنا چاہیے ان شعبوں میں جو کام کرتے ہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے، انڈسٹری کا شعبہ ہمیں آگے لینا چاہیے، سولر سسٹم دنیا میں بہت متعارف ہو رہا ہے، ہمارے پاس ابھی تک اس کی اسٹارٹ جتنی نہیں ہو سکی ہے وہ ہمیں آگے لینے چاہیے، کیونکہ آگے گلوبل وارمنگ بہت آ رہی ہے، آپ کے پاس الیکٹریسٹی کے پرابلم ہوں گے، آپ کے پاس پانی کا مسئلہ آئے گا، یہ بہت بڑی چیزیں جس پہ کام کرنا چاہیے۔ ڈیم بنانے کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے ایسے کام ہیں جو اس ملک میں ابھی تک شروع بھی نہیں ہوئے، میرے خیال سے اب بہت ہو چکا، یہ ملک اب ان کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں بالکل ٹائم کیونکہ بہت مختصر رہ گیا، میں ذرا سوال لیتا ہوا میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ عظیم، یہ جو اس وقت ذکر کیا ہے انہوں نے، اور دوسری بات یہ کہ عام انتخابات ہوں گے، جماعت اسلامی جو ہے وہ کیا منشور لے کر جائے گی کہ جی ہم نے جو ہے وہ بڑے سخت بیانات دیے، ہم جو ہے وہ ٹکر لیتے رہے، یا ہم نے جو ہے وہ جینا محال کر دیا، یہ بیان لے کے جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں جماعت اسلامی کے پاس کارکردگی، دیکھیں بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ یوتھ کے حوالے سے بات کی یا آئی ٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، تو بغیر کسی وسائل اور بغیر کسی حکومت کے جماعت اسلامی کا بنو قابل ایک مکمل بھی ہو گیا۔ اب کراچی سے وہ ہم پنجاب بھی لے گئے، لاہور میں شروع ہو گیا، اور بنو قابل 2 پروگرام ہزاروں بچوں کو ہم الحمدللہ جو ہے اس کی سرٹیفکیشن پروگرام مکمل کروا چکے ہیں، نئے بیچز کو ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ تو جماعت اسلامی تو وداؤٹ ہیونگ اینی گورنمنٹ اور سیٹ یہ کام کر رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بھائی آپ کو اب مل جل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، تو اس کا جواب میں دے دوں ڈاکٹر صاحب کو۔ دیکھیں مل جل کر بیٹھ کر ہم کرپشن پر نہ اہلی پر تو ان کا ساتھ نہیں دے سکتے نا۔ آپ جو ہے جو کے ایم سی کے اجلاس سے 2 دن پہلے ہی سارا بل کے ایم سی کا جو ہے منظور کروا لیتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا ڈمی کے ایم سی بنوائی ہے آپ نے؟ آپ چارج منتقل نہیں کرتے ٹاؤن چیئرمین کو، یو سی چیئرمین کو، تو ہم کس طریقے سے آپ کے ساتھ بیٹھیں؟ دیکھیں جماعت اسلامی کا تو یہ موقف ہے، لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو کیا ووٹ اتنا پڑ جائے گا کہ جماعت اسلامی جو ہے اپنی حکومت لا سکے؟ دیکھیں جماعت اسلامی کا کام ہم تو کوشش کر رہے ہیں نا لوگوں کے سامنے، ہم تو ایک طرف بتا رہے ہیں کہ ایک طرف خاندانوں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی حکومت ہے، دوسری طرف
ऑफ रियल मिडिल क्लास है। जमात इस्लामी का कैरेक्टर हाफिज नईम रहमान, सिराजुल हक आपके सामने, जमात इस्लामी के जो लोग मिनिस्टर हैं उनकी कारकर्दगी, नेमतुल्लाह साहब की, तो लोग फैसला करें। लेकिन आप इस प्रोसेस से जो है 2 नंबरी तो खत्म करें, आप इसको प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट तो होने दे, स्मूथ तो होने दे, तो लोग जाके अपना, आप तो 3 लाख वाली अभी कह रहे थे पीपल्स पार्टी ने वोट लिए, आपके अलायंस के मिला के 3 लाख वोट है, जमात इस्लामी के और इसके अलायंस के मिला के 9 लाख वोट हैं। तो आप इस तरह सेनेट के इंतखाब में सेनेट का चेयरमैन खरीद लें, आप पीटीआई के लोगों को जो है वो हाईजैक कर लें, उनको खरीद लें, और खरीद के आप जो है अपना मेयर बना लें, कब्जा कर लें हुकूमत के ऊपर। आज़िम भाई, हमारे इंडिविजुअल वोट काउंट नहीं होता ना, कि पूरा प्रोसेस हाईजैक किया ना इन्होंने। पहले हल्का बंदियां ऐसी की जानबूझकर, कराची के जितने आउटस्किट एरियाज हैं, ये कराची की मेन स्ट्रीम से कहां जीते हैं, ये तो लियारी हो गया, शेरशाह के वहां से सोराबकोट टाउन हो गया, इनको तो वहां से मुज़फ़्फ़राती इलाकों से। दुरानी साहब, अब मामला ये आ रहा है कि जाते जाते जो है बड़ी जबरदस्त जो है वो बिल पास कराए जा रहे हैं, जैसे कि विफाक में भी पास करा रहे हैं, तो आप लोगों ने भी बिल पास करा लिए बहुत सारे। नहीं तो जो जरूरत है वो तो कराना पड़ेगा ना। अच्छा, जाते जाते क्यों हो रहा है ये, पहले क्यों नहीं किया गया? नहीं तो निगरां हुकूमत को तो पास इख्तियार नहीं होता कोई बिल पास कराना, कानून बनाना, ये तो असेंबली का इख्तियार होता है। ठीक है, तो अब अगर आगे सूरत हाल ऐसी कोई डेवलप होती है तो जो जरूरी बिल है वो तो। अच्छा, लेकिन ये आखिरी वक्तों में क्यों किया जा रहा है? अगर बहुत जरूरी थे तो पहले कर लेते हैं। हाँ, तो अगर कुछ काम में कोताही हुई है, कहीं लेट हुए हैं, डिले हुए हैं, तो जाते वक्त जो है फिर बंदा देख लेता है कि यार ये वाकई लेट हो गए हम। अच्छा। तो वो तेजी दिखाता है अपनी तैयारी में। कहीं हम शादी ब्याह में यानी जाते जाते, हाँ, वो शादी ब्याह में बिल्कुल आखिरी वक्तों में, तो सर वो आखिरी वक्तों में आवाम को सहूलत नहीं मिल पाई ना? नहीं, आवाम को सहूलत दे रहे हैं। सिंध में भी देखें, सागर साहब ने एडमिट किया कि सड़कों की सूरत हाल इंटीरियर में बेहतर हुई है, और हेल्थ के हवाले से जो है हमने बहुत बेहतर काम किया है। एजुकेशन में भी हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन में इंटर तक एजुकेशन फ्री है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना एडमिशन फीस है ना एनरोलमेंट फीस है। ये तो सर ये पुराना ये तो मामला एक तो चल रहा था। ठीक है, पार्टी का ना। ठीक है जनाब, मैं जरा सागर साहब से बस फाइनल कमेंट ले लूं। सागर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो निगरां सेटअप में कहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा? सर देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि ये वक्त है प्रूफ करने का कि हाँ मैं भी पाकिस्तानी हूँ। तो अगर कोई ऐसा निगरान सेटअप में जो आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, वज़ीर आज़म आता है, वज़ीर आला आता है, अगर वो चाहता है कि यार जिंदगी बहुत जी ली मगर इस मुल्क के लिए अब कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से ये सुनहरी एक साल मिलेगा उनको अपना नाम तारीख के वर्कों में जारी जिंदगी, जैसे भुट्टो साहब का नाम है, बेनजीर साहबा का नाम है, अगर वो चाहते हैं कि हमारा नाम हमारे रहने के बाद भी रहे, राणा भगवान दास का नाम है, तो इस तरीके से चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये टाइम है मिला है, और ये कुदरती टाइम उन लोगों को मिलता है जिनको कुदरत चुनती है। अगर वो अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं तो इस मुल्क के लिए एक साल में ऐसा काम कर जाएं कि आइंदा आने वाले 100 साल तक उनको लोग याद करते रहें। ठीक है, अगर नहीं करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्ण सागर साहब आपका, आज़िम भाई आपका, आज़म साहब आपका बेहद शुक्रिया। मुझे वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।